وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس کو نفس کے بخل سے بچا لیا گیا اس جیسا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے۔ تو یہی بات پھر لاگو ہوتی ہے تمام امت مسلمہ پر، اب تک قیامت تک ہر مومن پر، کہ بخل ایک بہت بری بیماری ہے، بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری سے جس کو اللہ پاک نے بچا لیا وہ بہت خوش نصیب ہے، اور وہی دونوں جہاں میں کامیاب ہے۔ تو سب سے پہلے یہ خوبی اللہ پاک نے انصار مدینہ کے حق میں بیان فرمائی کہ انصار مدینہ اس شان والے، اگر مہاجرین کی اتنی شان ہے تو انصار مدینہ بھی شان میں کم نہیں ہیں۔ انہوں نے بھی نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر نثار ہو کر حضور کے غلام ہونے کا حق ادا کر دیا، اور نظام اخوت میں ایک بہت بڑی مثال قائم کر دی تاریخ اسلام میں۔ تو یہ 10 سورتوں کی آیات تھیں، دلائل تھے ایمان باللہ کی معرفت اور اس کے واجبات کے بارے میں۔ اب اگلا ہمارا ٹاپک جو ہے چوتھا، وہ ہے ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وجوب جو ہے اس کے ذیل میں چوتھا ٹاپک ہے فضل الایمان و اجرہ، ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر، ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر۔ یہ ہم سیکھ رہے ہیں ترتیب وائز کہ ایمان کہتے کس کو ہیں، ایمان کے واجبات کیا ہیں، ایمان کی معرفت کیا ہے، ایمان کے اب ہم دیکھیں گے کہ ایمان کی فضیلت اور اس کا اجر کیا ہے۔ جب ایمان پختہ ہو جاتا ہے بندے کا، تو اس میں سب سے پہلی سورہ بقرہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 62۔ اس میں اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جو مومن ہیں، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور جو عیسائی ہوئے، والصابئین، اور جو صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے ایمان لے آیا اللہ پر اور یوم آخرت پر، پاس ولا خوف علیہم، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہ ایمان کی فضیلت ہے اور ایمان کا اجر ہے کہ ایمان والا ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، صابی یعنی ستارہ پرست ہو، جو بھی ان میں سے ایمان لے آیا اللہ پر اور یوم آخرت پر، اور اس نے ہمیشہ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزاری، تو پھر اس کا اجر کیا ہوگا؟ اس کا اجر ہوگا اس کے رب کے پاس اجر عظیم، جنتوں کی صورت میں، باغات کی صورت میں، اللہ کی رضا کی صورت میں، جنت کی ہزارہا نعمتوں کی صورت میں، اور پھر خوف اور غم سے پاکی، خوف اور غم سے نجات، بے غم بے خوف، فری آف ایوری ٹینشن۔ یہ اجر ہے ایمان کا، آخرت میں جو ملے گا ایمان کی بنیاد پر، جنتوں کی صورت میں جو اجر ملے گا اور بے خوف اور بے غم ہونے کا جو اجر ملے گا وہ ایمان کی بنیاد پر ملے گا، ایمان کے ساتھ نیک اعمال۔ اور دوسری سورت البقرہ سورت نمبر 2، سورت وہی ہے اور آیت نمبر ہے 126۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، وَإِذْ، اور جب، قَالَ کہا ابراہیم علیہ السلام نے، عرض کیا، رب اجعل، اے میرے رب، بنا دے، ہاذا، اس، بلدن، شہر کو، آمنن، امن والا، اسے امن والا شہر بنا دے۔ کس کو؟ شہر مکہ کو۔ جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو دعا کی کہ اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، ورزق اہلہ، اور عطا فرما دے اس کے باشندوں کو، اور اس کے باشندوں کو عطا فرما دے، نواز دے، من الثمراتی، ہر طرح کے پھلوں سے،
मुख्तलिफ किस्मों के तरह तरह के फलों से इसके बाशिंदों को नवाज दे। मन आमन मिनहुम, जो ईमान ले आए इनमें से उनको, बिल्लाहि अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ भी हमें ये बता रही है कि ईमान वालों को ये फ़ायदा पहुंचा है और अब तक पहुंच रहा है ईमान वालों को, कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक के खुसूसी दुआ फरमाई अल्लाह पाक से कि जो भी ईमान वाला हो उसको इस शहर में रहते हुए, इस शहर के बाशिंदों में से जो ईमान वाला है और नेक अमाल करने वाला है, उसको तरह तरह के फलों से नवाज दे, तरह तरह के फलों से नवाज दे। तो अब तक और क़यामत तक उस शहर के मोमिन, बल्कि सिर्फ उस शहर के नहीं, पूरी दुनिया से वहाँ पर हज के लिए और उम्रा के लिए, ज़ियारत के लिए जाने वाले मोमिन फल खाते हैं। तो ये दुआ इब्राहीमी का नतीजा है, दुआ इब्राहीमी की कबूलियत है। ईमान वालों को ये इनाम मिल रहा है, ये अजर मिल रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने तो इस दुनिया में रहते हुए सबको रिज़्क़ अता फरमाना। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, क़ाल, अल्लाह ने फरमाया, व मन कफ़रा, और जो जिसने कुफ्र किया, जो कोई कुफ्र करेगा, फ़उमत्तिउहु, तो उसको भी फ़ायदा पहुँचाऊँगा, कलीला, मगर थोड़ा सा, इस ज़िंदगी के लिए, फ़कत इस ज़िंदगी के लिए थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाऊँगा, और मरने के बाद फिर उसको फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो ईमान वाले हैं उनको मरने के बाद भी दुआ इब्राहीमी का फैज़ मिलेगा। सुम्मा अज़्तरुहु, फिर उनको मजबूर करूँगा, इला अज़ाबिन नार, दोज़ख के अज़ाब की तरफ जाने पर मजबूर कर दूँगा। व बिस्अल मसीर, और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। अस्तग़फिरुल्लाह माज़ल्लाह। तो इसमें भी ईमान वालों के लिए अज्र और ईमान वालों की अज़मत बयान हुई है कि नबियों ने भी उनके लिए दुआ फरमाई और अल्लाह पाक ने दुआएं कबूल फरमा के आज हम देखते हैं कि मक्का और मदीना में वो फल मौजूद हैं जो शायद पूरी दुनिया में भी ना हो। अल्लाह पाक ने फलों की कसरत, बिलखसूस खजूर की सूरत में, तम्र की सूरत में इतनी कसरत अता फरमाई कि जितनी कसरत कहीं और नज़र नहीं आती। तो ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो तीसरी इसमें हवाला जो है सूरतुल बकरा ही है और आयत नंबर 43, ईमान वालों की अज़मत और अज्र के बारे में, ईमान की फजीलत और उसका अज्र। वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, वकज़ालिका, और ए मुसलमानों इसी तरह जअलनाकुम, हमने तुम्हें बनाया है, उम्मतन वसतन, एतदाल वाली बेहतर उम्मत, उम्मतन वसतन, एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया है, लितकूनु, ताकि तुम हो जाओ, शुहदा, गवाह, तुम गवाह बनो, अलन नासी, लोगों पर, तुम लोगों पर गवाह बनो, व यकून रसूल, और हो जाए हमारा बरगुज़ीदा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलैकुम, तुम पर, शहीदा, गवाह। शहीद का मतलब होता है गवाह, गवाही देने वाला। तुम्हें उम्मत दरमियानी उम्मत यानी एतदाल वाली बेहतर उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाही देने वाले बन जाओ और रसूल ज़ीशान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पर गवाही देने वाले बन जाएं। वमा जअलनल क़िबलतल्लती कुन्त अलैहा, वमा जअलना, और नहीं बनाया हमने, अलक़िबलतल्लती, उसको किबला, कुन्त अलैहा, जिस पर आप पहले थे, यानी आप पहले जिस किबला पर थे हमने सिर्फ इसलिए मुकर्रर किया था, इल्ला लिनअलमा, ताकि हम ये जाहिर कर दें कि मन यत्तबिउर रसूल, मन कौन, यत्तबिउ, पैरवी करता है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मिम्मन यनक़लिबु अला अक़िबैहि, मिम्मन, उनमें से जो, और कौन है जो फिर जाते हैं, यनक़लिबु, फिर जाते हैं, अला अक़िबैहि, अपनी एड़ियों के बाल। यानी इससे पहले जो किबला था उसको इसलिए बनाया था कि जब हम किबला चेंज करें, और ये किबला जो चेंज हुआ था
वहीं से अल्लाह पाक ने मोमिनीन और मुनाफिकीन की छांटी करनी थी। मोमिन तो वो हैं जो अपने प्यारे नबी रहमतुल्लिल आलमीन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इत्तिबा में सब कुछ कुर्बान करने वाले, कि उनका किबला हुजूर की ज़ात पाक है, जिस तरफ हुजूर मुड़ जाए वही उनका किबला है, ये मोमिन है। और मुनाफिक वो थे जो ज़ाहिर में हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे मगर अंदर से वो हुजूर के दुश्मन थे, इस्लाम के दुश्मन थे। और इससे पहले जो किबला मस्जिद अक्सा था तो उन मुनाफिकीन का किबला वही था, यहूदियों का किबला वही था, और यहूद ही मुनाफिकीन मदीना का किरदार अदा कर रहे थे। तो इस बात पर वो बड़ा इतराते थे कि हमारा ही किबला मुसलमानों का किबला है। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पहला किबला जो हमने बनाया था वो तो हमने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि एक वक्त आएगा जब मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दो किस्म के लोग होंगे, एक तो पक्के मोमिन होंगे, एक मुनाफिक होंगे। तो मुनाफिकीन की छांटी करनी होगी तो उसका तरीका यही होगा कि किबला वही बनाया जाएगा जो मेरे मुस्तफ़ा की पसंद होगी, जो मेरे मुस्तफ़ा की रज़ा होगी। और मुनाफिकीन की छांटी करने का यही एक रास्ता कि किबला उसी को बनाया जाए जो मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पसंद हो। इसलिए यहाँ से फिर ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि मुनाफिक की सबसे पहली और सबसे बड़ी निशानी जो है वो बुग़्ज़े मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात वाला सिफ़ात से हसद है और बुग़्ज़ है, और हुज़ूर की अज़मतों से इनकार है। जो हुजूर की अज़मतों से इनकार करता है वही मुनाफिक है। और जब किबला चेंज हुआ है तो किस तरह से चेंज हुआ है, अल्लाह पाक ने ये नहीं फरमाया कि अब आपका किबला है मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा होगा, आप उस तरफ मुँह फेर लें, बल्कि सब के सामने बरमला अल्लाह पाक ने फरमाया कि अब किबला वही होगा जो मेरे मुस्तफ़ा को पसंद होगा, किबला वही होगा जिस तरफ मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपना रुख अनवर मोड़ लेंगे। तो फिर सब पर फ़र्ज़ होगा कि उसी तरफ अपना रुख अनवर मोड़े। तो जब यही लम्हात नमाज में मौजूद होते हुए नमाज की हालत में अल्लाह पाक ने अता फरमाए, ऑर्डर किया कि फ़वल्ली वजह का शत्र अल मस्जिद अल हराम, कि ए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपना मुखड़ा, आप अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ मोड़ लें। लेकिन डायरेक्ट ये नहीं फरमाया था, इससे पहले अल्लाह पाक ये फरमा चुके थे कि कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस समा, कि हम आपका चेहरा मुबारक आसमान की तरफ उठना बार बार देख रहे हैं। फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा, ए मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको उस किबला की तरफ ज़रूर मुड़ने का हुक्म देंगे जिसको आप पसंद फरमा लें, जिसको आप पसंद फरमा लें। ये अल्लाह पाक ने बरमला ऐलान फरमा दिया था पहले कि मेरे मुस्तफ़ा जिसको किबला बनाना पसंद फरमाएंगे वही मुसलमानों का किबला होगा। जब नमाज के अंदर खड़े खड़े, और नमाज भी कहाँ पे थी, मदीना में, जहाँ मुनाफिकीन कसरत से थे और नमाज के अंदर शामिल होते थे, इसलिए कि उनका किबला मस्जिद अक्सा था। तो अल्लाह पाक ने नमाज के अंदर ये हुक्म दिया कि फ़वल्ली वजह का, जब जान लिया अल्लाह पाक ने कि ए मेरे मुस्तफ़ा जिस तरफ आप राज़ी होंगे उसी को किबला बनाया जाएगा, तो हुजूर ने अर्ज़ कर दिया मौला मेरा पसंदीदा किबला खाने काबा है, क्योंकि मेरे जद्दे अमजद ने बनाया है और वहाँ पर खड़े होकर मेरी निस्बत के लिए दुआ मांगी है। तो अल्लाह पाक ने फिर फरमा दिया कि फ़वल्ली वजह का शत्रल मस्जिद हराम, कि आप अपना चेहरा मुबारक मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। अब पीछे जो खड़े थे उनको इंतज़ार था और सबको यकीन था कि वही नाजुल हो चुकी है, तहवील किबला के लिए वही नाजुल हो चुकी है, क्योंकि पहले खबरें मिल चुकी थी कि तहवील किबला होने वाला है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने चेहरा अक़दस मोड़ लिया तो सब जान गए कि वही नाजुल हो चुकी है और किबला चेंज हो चुका है। फिर इंतज़ार था, मुसलमानों को क्या इंतज़ार था कि अब हमारे लिए भी ऑर्डर आए और हम भी उस किबला की तरफ मुड़ जाएं जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको किबला पसंद फरमा लिया है। और मुनाफिकीन की तो जान पे बन गई। अब यहाँ पर अल्लाह पाक फरमाते कि ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा क्यों किया, ताकि हम खबीस और तय्यब को अलग अलग कर दें। लियमीज़ल्लाहुल खबीसा मिन तय्यब, कि पाकीज़ा लोगों में से खबीस लोगों को निकाल बाहर फेंके। तो फिर ऐसा ही हुआ कि उस दिन के बाद मुनाफिकीन की छांटी हो गई, मोमिन अलग हो गए
اور منافق الگ ہو گئے۔ تو یہاں پر اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها الا، کہ ہم نے تو صرف اس کو قبلہ بنایا ہی اس لیے تھا جس پر آپ پہلے تھے، یعنی مسجد اقصی کو، لنعلم، تاکہ ہم ظاہر کر دیں۔ اب عالم یعلم کا مطلب ویسے ہے جاننا، لیکن اس کا مطلب ظاہر کرنا بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ آتا ہے نعلم یا عالمہ کا لفظ، تو اللہ تو پہلے ہی جانتا ہے۔ تو اللہ پاک تو نہیں فرمائے گی تاکہ ہم جان لیں، اللہ پاک تو پہلے ہی پتا تھا۔ اس کا مطلب کہ دوسروں کو بتا دیں، ظاہر کر دیں کہ من یتبع الرسول، کہ کون پیروی کرتا ہے، کون اتباع کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ تو اصل ایمان کیا ہے؟ اصل ایمان ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اتباع ہی اصل ایمان ہے۔ ممن ينقلب على عقبیہ، اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتا ہے۔ تو وہاں پر مسجد قبلتین مدینہ پاک کی سرزمین یہی ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا مکھڑا مبارک خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا، مسجد حرام کی طرف موڑ لیا، تو مومن سارے جب دوسرا حکم آیا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، پہلے حضور کو حکم آیا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، کہ اے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف موڑ لیں۔ حضور نے موڑ لیا، پھر انتظار تھا کہ دوسرا حکم نازل ہو، پھر دوسرا حکم نازل ہوا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، کہ اب اے تمام مسلمانوں مومنوں تم بھی اپنے رخ اسی طرف موڑ لو جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ موڑا ہے۔ اب یہاں پر اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، نہیں، اس سے پھر کیا ہوتا کہ مسجد حرام کی فضیلت رخ مصطفیٰ سے بڑھ جاتی؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم سے افضل کوئی مقام نہیں۔ بتا دیا کہ خانہ کعبہ کی فضیلت بعد میں، رخ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت بعد میں، پہلے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور کی طرف مڑنے کا سب کو حکم ہو گیا کہ فولوا وجوہکم شطرہ، اسی طرف مڑ جاؤ جس طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور موڑا ہے۔ تو پھر کیا ہوا کہ مومن سارے جو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جن کا پختہ ایمان تھا، انہوں نے فوراً مسکراتے ہوئے اپنے رخ موڑ لیے اور حضور علیہ السلام امامت کی جگہ پر تشریف لے گئے، اور جو منافق تھے وہ ایڑیوں کے بال پیچھے نکل گئے، وہ ایڑیوں کے بال پیچھے نکل گئے۔ اور یہاں پر اللہ پاک نے فرما دیا کہ ہم تو دیکھنا چاہتے تھے، ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ کون اتباع رسول کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بال پھر جاتا ہے۔ اور قبلے کو بدلنا، یہ انہا وان کانت لکبیرۃ، اگرچہ یہ بہت بھاری تھا، بہت بھاری بات تھی، قبلے کا بدلنا بہت بھاری بات تھی، اپنا قبلہ بدلنا بہت بھاری بات تھی۔ الا علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرما دی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ قبلے کو بدلنا یہ بھاری بات ہے، مگر قبلے کو بدلنا بہت بڑی بات ہے، مگر اس سے بڑی بات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اتباع کرنا ہے۔ یہاں سے بھی حضور علیہ السلام کے اتباع کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ قبلہ اگرچہ مسجد اقصی تھا، قبلہ تو بدل سکتا ہے، مگر اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں فرق نہیں آ سکتا۔ اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر چھوڑ دیا تو پھر کوئی قبلہ تمہارے کام کا نہیں۔ قبلہ وہی ہے جو اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ تو یہ بہت گراں تھا قبلے کو بدلنا، مگر ان پر نہیں جن کو پتہ تھا کہ پہلا نمبر اور پہلی فضیلت اتباع رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ قبلہ تو بنتا ہی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ بنا دے، قبلہ تو بنتا ہی وہی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پسند فرما لیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہوئے، مدینہ پاک کی طرف رخ ہوا ہے، مدینہ پہنچے ہیں، تو کیا فرماتے ہیں
کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اب اس کو دیکھو جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ کعبے کو کعبہ بنانے والا، کعبے کو قبلہ بنانے والا، وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو ان پر یہ گراں نہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ وما کان اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے، لیضیع ایمانکم، کہ وہ ضائع کر دے تمہاری ایمان کو۔ یا مومنو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناسی، لوگوں کے ساتھ، لرؤوف الرحیم، بہت ہی شفقت فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر بہت ہی شفقت فرمانے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ تو اس کے آیت مبارکہ کے اندر بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ ایمان اتباع رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اتباع رسول ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے، اور کعبہ وہی ہے جس کو، قبلہ وہی ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبلہ بنا دے اور پسند فرما لے، یہ ایمان ہے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کو فائدہ کیا ہے کہ اللہ پاک ان کے ایمان کو کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ اگلی 4 نمبر حوالہ جو ہے یہ بھی سورہ بقرہ سے ہی ہے، 177 نمبر آیت ہے، 177، دوسری سورت۔ لیس البر، نیکی صرف یہ نہیں، ان تولو، کہ تم پھیر لو، وجوہکم، اپنے چہروں کو، قبل المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، ولیکن البر، اور لیکن نیکی یہ ہے، من آمنا، یعنی نیکی اس نے کی جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخری، یہ ایمان کی ساری ایمان ہے، ہر چیز پر ایمان لانا ہی ایمان ہے، جو یہاں پہ بیان ہو رہی ہیں کہ من آمنا، جی ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، والملائکۃ، اور فرشتوں پر، والکتابی، اور کتابوں پر، والنبیین، اور پیغمبروں پر، وآت المال، اور اس نے دیا اپنا مال، علی حبہ، ہی سے مراد اللہ رب العزت، اللہ کریم کی محبت پر، اللہ کریم کی محبت میں اپنا مال دیا، ذوی القربہ، رشتہ داروں کو، والیتامى، اور یتیموں کو، والمساکین، اور محتاجوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو، والسائلین، اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب، اور غلامی سے گردنیں آزاد کروانے والوں کو، یعنی کوئی غلامی میں ہے، زر خرید غلام ہے تو اس کو آزاد کرنے کے لیے کسی نے مال خرچ کیا، والموفون بعہدہم، اور جب کوئی وعدہ کریں تو وہ اس کو پورا کرنے والے ہیں، اذا عہدوا، جب وہ عہد کریں، والموفون، اور پورا کرنے والے ہیں، بعہدہم، اپنے عہد کو، اذا، جب عہدوا، وہ عہد کریں، والصابرین، اور صبر کرنے والے ہیں، فی الباسائی، تنگی میں، یعنی سختی میں، تنگ دستی میں، والضرائی، اور مصیبت میں، بیماری میں، وحین الباس، اور جنگ کی شدت میں، یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہیں، اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا، جو سچے ہیں، واولئک ھم المتقون، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں، اور یہی لوگ ہیں جو پرہیزگار ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو یہ ایمان کی ساری کیفیات، یعنی ایمان کس طرح سے مکمل ہوتا ہے کہ اللہ پر بھی ایمان، سب سے پہلے، یعنی اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف اپنا منہ پھیر لو کہ میرا قبلہ مسجد اقصیٰ ہے، اور کوئی کہے میرا قبلہ خانہ کعبہ ہے، بس قبلہ کی طرف منہ پھیر لیا، وہاں پہ حاضری دے دی تو نیکی ہو گئی۔ تو اس کے لیے سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا۔ ایمان لانے کے بعد پھر کیا ہے کہ بندوں کے حقوق ادا کرنا، اللہ کے بندوں، اللہ پر ایمان لانے کے بعد، اور اللہ پر ایمان ان ساری باتوں پر ایمان لا کے پھر مکمل ہوگا، ان ساری کیٹیگریز پر ایمان لا کے، اور اس کے بعد پھر حقوق العباد کی طرف آنا ہے۔ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے
حقوق العباد کی طرف آنا ہے، اور اس میں حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے ذوی القربہ۔ ذوی القربہ میں سب سے پہلے والدین آتے ہیں، پھر بیوی بچے اور قریبی رشتہ دار، بہن بھائی، اور اس کے بعد دور کے رشتہ دار، اور اس کے بعد یتیم آ جاتے ہیں، اس کے بعد مسکین آ جاتے ہیں، اس کے بعد مسافر آ جاتے ہیں، پھر سائلین آ جاتے ہیں، اور پھر غلام جو جن کو آزاد کرانا ہو۔ یہ بندوں کے حقوق سارے پورے کر کے پھر اللہ پاک فرماتے آؤ میرے حق کی طرف، اور میرا حق کیا ہے کہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کی، وآت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کی، اور اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ حقوق اللہ ہو گئے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور پھر عہد کو پورا کرنا، اور صبر کرنا، تنگی میں، تکلیف میں، بیماری میں، جنگ کی حالت میں، یہ سارا کچھ جب پورا ہو گیا تو پھر اللہ پاک فرماتے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ بولا۔ سچ بولنے سے مراد کیا؟ کہ زبان سے اقرار کیا، دل سے ایمان لائے کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اس ایمان پر قائم رہے۔ ان ساری ایمان کے جتنے ایمان کے موضوعات ہیں ان پر بھی پورے اترے، اور پھر حقوق العباد پر بھی پورے اترے، اور پھر حقوق اللہ پر بھی پورے اترے، اور پھر اپنے نفس کے حقوق پر بھی پورے اترے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہی سچے لوگ ہیں، سچ بولنے والے۔ تو سچ وہی بولتا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، اور اس وعدے کو، ایمان والے وعدے کو پورا کرنا اور اس پر استقامت پذیر رہنا، وہی اللہ کی بارگاہ میں سچا ہے، وہی سچا ہے، وہی کھرا ہے، اور وہی پاک ہے، وہی متقی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو مومنین کی اس کیٹیگری میں شامل فرمائیں کہ جن کے بارے میں اللہ پاک یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہی سچے لوگ ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا، اور ان کو بشارت ملے گی بالجنت التی، اس جنت کی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس معیار پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی انشاءاللہ الکریم ہم کلاس لیں گے، اس لیے کہ پیر کو کلاس نہیں ہوئی تھی، تو کل بھی انشاءاللہ الکریم کلاس ہوگی۔